بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو جس واقعے کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی میدان جنگ میں آتے ہیں تو ہر طرف سے تیر آ رہے ہوتے ہیں، نیزے آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں بچتا کہ جہاں پہ تیر نہ لگے ہوں۔ لہٰذا جب وہ اپنے گھوڑے ذوالجناح سے نیچے گر جاتے ہیں تو شمر جو ہے وہ ان کا سر کاٹ کر جو ہے وہ یزید کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ تو یزید کے دربار میں جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ علامہ قرطبی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا کو سر انور کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیا اور تجہیز و تدفین کے بعد ان کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفنایا تھا، جبکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین کے سر کو شہروں میں گھمایا جائے اور سر اقدس کو لے کر عسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب عسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو صالح نامی آدمی جو کہ مصر کا نائب تھا تو اس نے 30,000 دینار دے کر سر مبارک فرنگیوں سے لینے کی اجازت حاصل کی اور وہ ننگے پیر اپنے بما سپا سالار اور خادموں کے ساتھ 8 جمادی الاول 548 ہجری کو بروز اتوار مصر میں لائے۔ اس وقت بھی امام حسین کا سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور پھر اس نے سبز تھیلی میں احنوس کی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و عنبر اور خوشبو اور اس کے ارد گرد اور اوپر نیچے رکھ کر اس پر مشہد حسینی بنوایا، جس کو مشہد حسینی بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین حنفی اپنا خواب بیان فرماتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کی، مگر میرا اس بارے میں اختلاف تھا کہ کیا معلوم سر اقدس اس مقام پر ہے یا نہیں کہ اچانک مجھے نیند آ گئی۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مشہد مبارک سے نکل کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے بیٹے حسین کے سر مبارک کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان کی زیارت کو قبول فرما اور ان دونوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ تھی ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی تدفین، جس میں بعض روایات میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ ان کے سر اقدس اور سر انور کو لے کر مدینہ طیبہ جب بھیجا گیا تو ان کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں ان کا سر مبارک کی تدفین کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 40 روز کے بعد اسیران کربلا میں جا کر ان کے جسد خاکی کو ساتھ ملا کے ان کی تدفین کی گئی تھی۔ لہٰذا اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جب شہروں میں گھمایا گیا تو ان کے سر مبارک کو خرید کر اس کا مشہد حسینی بنوایا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ہمارے اہل بیت اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں ہے، جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا بے شمار مصائب جھیلتے ہوئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور دین اسلام کے حق کو منوایا اور یزیدیوں کی بیعت نہیں کی، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی دیتے ہوئے جو ہے وہ رہتی دنیا تک ان کا نام قائم و دائم رہے گا۔ یہی وہ گھرانہ ہے اور یہی وہ جنت کا گھرانہ ہے جس میں ان کی ماں جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور یہ تمام گھرانہ جو ہے انہوں نے اپنی بے شمار مصائب جو ہے وہ جھیل کر اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنایا اور اللہ کے حضور سرخرو ہوئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔